خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ کو پروفیسر رابن داؤد ایڈوکیٹ کی طرف سے بہت سلام۔ آج میں آپ کے سامنے وی این انسائٹ ود رابن داؤد کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور جیسا کہ آپ کو ہر بار پروگرام کے سٹارٹ پر بتایا جاتا ہے کہ وی این انسائٹ ود رابن داؤد آج وی این راولپنڈی اسلام آباد سینٹر کی پراؤڈ پریزنٹیشن ہے، جس میں ہمارا مقصد ہوتا ہے خاص طور پر ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو ینگ پروفیشنلز ہیں، یا تمام وہ لوگ جو ہمارے ویورز جو لائف میں آگے بڑھنے کا پیشن رکھتے ہیں، اور جیسا کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، لائف میں پراسپیرٹی، خوشحالی، ترقی گین کرنا چاہتا ہے، اور یہ پروگرام جو ہے یقینی طور پر آپ کے لیے ایک گائیڈ لائن کا رول بھی پلے کرتا ہے۔ اور اس میں ہم جیسا کہ جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم ڈے ٹو ڈے فیلڈس کے ڈفرینٹ جو اسپیکٹس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ تھاٹس ہوتی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور سم ٹائمز اس میں ہم جو ہے وہ جنرل ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہیں، سم ٹائمز جو ہے وہ کریئر کاؤنسلنگ پہ بات کرتے ہیں، سم ٹائمز ہم جو ہے وہ جو ہمارے لائف کے مختلف پہلو ہوتے ہیں لائک ڈیسیژن میکنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم گروتھ اورینٹڈ کیسے بن سکتے ہیں، فیلیئرس کی کیا ریزنس ہوتی ہیں، اور ہمیں کیا کیا اپنی لائف میں کنسٹرکٹیو میئرس کو اڈاپٹ کرنا ہے کہ ہم لائف میں آگے بڑھ سکیں۔ تو خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ میرا دل بینگ دا ہوسٹ آف دس پروگرام خدا کی شکر گزاری سے بھرپور ہے، جب خدا میں ایسے موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اس نے ہمیں ایسی قابلیتیں، نالج اور ایبیلٹیز جو ہیں وہ دے رکھی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم جو ہے نہ صرف خود لائف میں آگے گروتھ حاصل کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو بھی سرو کرتے ہیں، اور ان تھاٹس کو، ان ایکسپیرینسز کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں۔ جس طرح کی گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی آپ نے ہمارا جب 150 پروگرام کمپلیٹ ہوئے، آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور خدا کا شکر کرتے ہیں ان سارے سالوں میں خدا نے ہماری مدد اور رہنمائی کی، تھاٹس پرووائڈ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہتوں کی زندگی کے لیے جس طرح کہ آپ نے کومنٹس بھی سنے ڈفرینٹ ویورز کے جو ہمارے پروگرام کے ویورز ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح یہ پروگرام ان کی زندگیوں میں نہ صرف ان کے لیے سورس آف بلیسنگ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سورس آف نالج بھی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے۔ اور جس طرح کہ اس سال 2021 میں جو کہ اب آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، ہم اس سال کے اختتام میں داخل ہونے کو ہیں، اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس سال 2021 میں میں نے آپ کے ساتھ مختلف جو ریناؤنڈ رائٹرز ہیں اور ان کی جو ریناؤنڈ بکس ہیں جو ریکگنائز کی جاتی ہیں ورلڈ وائڈ، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور خدا نے چاہا تو سن 2022 میں اور مختلف موضوعات کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدا نے چاہا تو یہ پروگرام جو ہے اسی تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ جاری رہے گا، اور جیسا کہ اپنے ان گولز کو جب یہ پروگرام اچیو کر رہا ہے تو یہ میرے لیے بھی بینگ دا ہوسٹ آف دا پروگرام جو ہے وہ حوصلہ افزائی کا باعث ہوتا ہے۔ سو جیسا کہ ہم کرسمس منتھ میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ منتھ جو ہے جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ بطور مسیحی ہوتے ہوئے ہمارے لیے ایک سیلف جو ہے ایک بڑی ایک آنر ہے، سب سے پہلے کہ ہمارا مسیحی ہونا، لیکن محض مسیحی ہونا جو ہے وہ ایک کافی نہیں ہے، اس کے لیے ہم عملی طور پر ایک عملی مسیحی کیسے ہیں، یہ سب سے اہم چیز ہے جس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے۔ کلام کی خوبصورت باتیں آپ آج ٹی وی میں بھی مختلف جب آپ کے ساتھ سرمن شیئر کیے جاتے ہیں یا تھاٹ شیئر کی جاتی ہیں تو ہم سیکھتے بھی ہیں، لیکن ہم ان کو اڈاپٹ کس طرح کرتے ہیں؟ جس طرح سننا کلام سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ ٹوٹلی طور پر پاسبل ہے کہ ہم مسیح کے ٹرو فالورز کس طرح ہیں، جب کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی مختلف جگہوں پر موو کرتے ہیں، اپنے پروفیشنز میں ہوتے ہیں، جابس کرتے ہیں، اور اپنی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، یا مطلب کسی جگہ پہ بھی ہوتے ہیں، اپنے نیبرس میں ہوتے ہیں یا جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، تو اکثر لوگ جو ہیں ہمارے سے مختلف موضوعات کے اوپر
کوشچنس پوچھتے ہیں مسیحیت کے حوالے سے، تو اس کو ہمیں کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے نالج کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ ہماری مسیحیت جو ہے وہ اس میں کیا چیزیں جو ہیں وہ اہم ہیں، کن پرنسپلس کے اوپر جو ہے وہ اسٹینڈ کرتی ہے۔ میرے ایک دوست تھے، اس دن ہم ایک کنورسیشن چل رہی تھی ہماری، تو میرے سے پوچھ رہے تھے کہ مطلب اوور آل جو ایسنس ہے، تو میں نے ان کو ایک بات بتائی کہ جو ایسنس ہے، اگر ہم کرسچینٹی کو ایک لفظ میں اگر ہم ڈسکرائب کرنا چاہیں تو ویسے تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ یہ کلام ہمارے لیے رات اور کی روشنی ہے، جس طرح کہ زبور 119 سے 105 آیت میں بھی داؤد نبی فرماتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ لیکن پھر میں نے ان کو بتایا کہ اگر ہم مسیحیت کی بات کرتے ہیں تو مسیحیت جو ہے وہ اگر میں ایک لفظ میں اس کو ڈیفائن کروں تو وہ لو ہے، یعنی کہ محبت، جس کا عملی ثبوت جو ہے وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان بھی دے کر اور دنیاوی زندگی میں بھی جب انہوں نے پریچنگ کی تو اس کے اوپر خصوصاً فوکس کیا۔ اور ارشاد اعظم کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں، کلام میں اگرچہ 10 کمانڈمنٹس بھی ہیں اور کلام کی خوبصورت باتیں بھی ہیں، لیکن جو ارشاد اعظم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بگیسٹ کمانڈمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، بائبل میں لکھا ہے کہ سب سے بڑا حکم جو میں تمہیں دیتا ہوں کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے بھی اپنے برابر محبت رکھ۔ تو اس میں ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ اس کلام کے اس بڑے کمانڈمنٹ میں بھی محبت کا ذکر ہے اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنے کا بھی حکم ہے، اور ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ اپنی عملی زندگیوں میں بھی ہمارا جو چال چلن ہے، ہماری بات چیت ہے، ہمارا وے آف ٹاکنگ یا بیہیونگ ہے، اس میں بھی لو نظر آنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھیں، ہم کبھی کسی کو جج نہ کریں۔ ہم اکثر اوقات ایک بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم لوگوں کی باتیں زیادہ کرتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ کیسا ہے، فلاں جو ہے وہ اس طرح کا ہے، فلاں اس طرح کا ہے۔ ہمیں خدا نے یہ اختیار نہیں دیا، چاہے وہ ہمارا جو بھی ہے وہ ہمارے چاہے کتنا بھی کلوز کیوں نہ ہو، لیکن یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کسی کو جج کریں، اگر خدا نے ہمیں یہ اختیار نہیں دیا۔ اور ہم جو ہے ہمیشہ دوسروں کو جو ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آپ جنرل سیٹنگز میں بھی بیٹھتے ہیں، آپ جہاں کہیں بھی لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں تو اکثر آپ کو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ فلاں ہوں، میں تو اس طرح بھی کر لیتا ہوں، میرا تو اپنے علاقے میں بھی بڑا نام ہے جی، میں بہت بڑا مطلب کسی نہ کسی طریقے سے وہی بات ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طور پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے لیے کرسمس کا یہ منتھ جو ہے ہم اس کے حوالے سے بہت ساری سیلیبریشنز کرتے ہیں۔ آپ ہر جگہ پہ کرسمس کے پروگرامز دیکھتے ہیں، مختلف چرچز کنڈکٹ کرتے ہیں، مختلف آرگنائزیشنز کنڈکٹ کرتی ہیں، بڑا اچھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی جو ولادت کی عید ہے، اس کو ہم عید ولادت المسیح بھی کہتے ہیں، اس کو ہم بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اور اگر آپ ویسٹ میں بھی دیکھیں تو ویسٹ میں اس میں ایک بڑے پیمانے پر تیاریاں کی جاتی ہیں، بڑے بڑے کرسمس ٹریز لگائے جاتے ہیں، سینٹا کلاس جو ہے وہ گفٹ جو ہے وہ، اور اس طرح کی آپ کو مختلف جو ہے ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں، اور یہ بڑا خوبصورت ایک ایکسپریشن ہوتا ہے، ایک اظہار ہوتا ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر سال کرسمس آتا ہے اور ہم کرسمس مناتے ہیں، خدا کا شکر کرتے ہیں، لیکن بہت سارے اکثر جو کرٹکس ہوتے ہیں، جو لوگ محض سوالوں کا جن کا مقصد ہوتا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ چاہے وہ پریکٹیکلی طور پر کچھ بھی نہ کرتے ہوں، لیکن بس انہوں نے تو وہ کہتے ہیں جی 25 دسمبر شاید کرسمس، اور اس طرح کی کنفیوژنس جو ہیں وہ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ڈیٹ سے۔ ریگارڈلیس آف دیٹ ہم نے یہ کوشچن ہے ہمارا اپنے آپ سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح کی اس ولادت کی عید پہ ہم نے اب پورا سال جب ہم گزارتے ہیں اور سال کے اختتام پر اس منتھ میں جب ہم عید ولادت المسیح مناتے ہیں
شاپنگس کرتے ہیں، سیلیبریشنس کی تیاریاں کرتے ہیں، کرسمس ٹری، سب کچھ یعنی کہ جو فارمیلٹی میں ہونا چاہیے وہ کرتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، یہ اپریشیٹیبل ہے. اور لیکن ہمیں اپنی زندگیوں کے اوپر بھی ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیاں خداوند کی ٹیچنگز کے مطابق کس حد تک جو ہے وہ چل رہی ہیں. یہ زندگی جو ایک مختصر لائف ہے، جو ہمارا دنیاوی سفر ہوتا ہے جس میں ہم بھیجے جاتے ہیں، تو ہم اس میں جس طرح ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جو بگیسٹ کمانڈمنٹ ہے کلام کا وہ محبت ہے. اور اس کرسمس کے موقع پر اس عید ولادت المسیح کا جب تہوار اپنے عروج پر ہے، اپنے زور و شور پر ہے، یہ بھی باقی ڈیٹس کی طرح، باقی دنوں کی طرح یہ دن بھی گزر جائے گا. اور جس طرح ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور ہم اپنے پیاروں سے ملتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر دوبارہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں آج کی اس میٹیریلسٹک ورلڈ میں. لیکن ہمیں یہ اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے خداوند کی بتائی ہوئی ان ٹیچنگز کو جو اس نے ہماری زندگیوں میں رکھی، ہم نے اپنی زندگی میں کیا ٹرانسفارمیشنز کی ہیں. ہمیں جو کچھ چیزیں اڈاپٹ کرنے، اگر ہم کرسمس کے میسیج کو 3 ورڈز میں اگر ہم ڈسکرائب کریں تو یا 4 میں کریں، سو دیٹ ول بی پیس، لو، جوائے، ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکنسیلیشن آف ہیومینٹی. یہ 5 ایسے الفاظ ہیں، اگرچہ بہت سارے اور بھی دیگر الفاظ ہیں. پیس یعنی کہ امن. ہم نے بطور دا میسنجر آف پیس، کیونکہ ہم فالوور آف کرائسٹ ہیں، تو ہم نے اپنے سراؤنڈنگس میں اپنے رویوں کے ذریعے سے بھی امن پیدا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خاندانوں میں، اپنے معاشروں میں بھی، اور امن کے لیے اپنا ایک رول پلے کرنا ہے، صلح کروانے والے بننا ہے. مبارک ہیں وہ جو صلح کرواتے ہیں. کلام کی مبارک بادیوں میں اگر ہم دیکھیں متی کی انجیل کے 5ویں باب میں جو مبارک بادیاں ہیں تو اس میں بھی یہی حکم ہے. تو ہم پیس میکر کیسے ہیں؟ تو ہمیں اس حوالے سے اپنی زندگیوں میں سوچنا ہے کہ کیا ہم صلح کروانے والے ہیں یا جھگڑے کروانے والے. جس طرح آپ ہمارے معاشرے میں بھی چند لوگ ایسے ہوتے ہیں موجود جو کہ مطلب لڑائیاں جھگڑے کروانے میں جن کا کوئی سائن ہی نہیں ہوتا، جو ادھر کی بات ادھر بتاتے ہیں، ادھر کی بات اس طرح کرتے ہیں اور بات کو اوا دیتے ہیں. تو خداوند کے نزدیک یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا. ہمارے پاس خدا نے یہ اختیار نہیں دیا کہ ہم کسی کو جج کریں، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں حسد نہیں کرنا کبھی بھی کسی سے. خدا نے جو برکتیں باقی لوگوں کی زندگی میں رکھی ہیں، خدا آپ کو بھی برکت دیتے ہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم حسد کر کے کبھی کسی سے اس کی برکت نہیں چھین سکتے. اگر خدا نے کسی کو سرفرازی دی ہے، کسی کو روپے پیسے کی صورت میں سرفرازی دی ہے، کسی کو عہدے کی صورت میں دی ہے، خدا نے کسی کو علم کی صورت میں دی ہے یا معاشرتی مقام کے طور پر دی ہے، کسی پوزیشن کی صورت میں دی ہے، تو ہمیں کسی سے حسد نہیں کرنا. کیونکہ اگر ہم کسی سے حسد کریں گے بھی تو ہم کسی سے اس کا مقام نہیں چھین سکتے، کسی سے اس کی مال و دولت نہیں چھین سکتے، کسی سے اس کا علم نہیں چھین سکتے، کسی سے اس کا عہدہ نہیں چھین سکتے، مقام نہیں چھین سکتے. لیکن ہم اپنا ذہنی سکون جو ہوتا ہے وہ ضرور اسپوائل کرتے ہیں. اپنی لائف کو خود جو ہے وہ ہم اسپوائل کرتے رہتے ہیں اور اس اریٹیشن کی لائف جو ہے اس کو گزارتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی اپنے نفرت میں اور مختلف چیزوں میں الجھاتے ہیں. تو پہلا میسیج ہے پیس کا. سو پیس. سیکنڈ تھنگ از لو. لو کی میں بات کر رہا تھا کہ سب سے بڑا، اگر ہم کرسچینٹی کا ایک ایسنس دیکھیں تو باقی چیزیں آف کورس کہ اپنی جگہ پہ بہت ساری ہی موجود ہیں، لیکن جو لو ہے وہ سب سے پہلے ہے. جس طرح کہ پہلا کرنتھیوں کے 13 باب کی 13 آیت میں بھی لکھا ہوا ہے، کلام پاک میں مرقوم ہے، پولس رسول کا خط جو کرنتھس کے نام پہلا کرنتھیوں 13 باب اور اس کی 13 آیت میں ہے. پس ایمان، امید اور محبت یہ تینوں دائمی ہیں، لیکن افضل ان میں محبت ہے. خداوند کا کلام بھی ہمیں یہ گائیڈ کرتا ہے کہ سب چیزوں میں جو افضل چیز ہے وہ محبت ہے، کہ ہمیں اپنے آپ سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آس پڑوس میں ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے معاشرے میں، تو اگر کچھ ایسا ہمارے درمیان ظاہر ذاتی رنجشیں، مختلف چیزوں کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، تو ہمیں اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک پیسفل لائف کو لیڈ کر سکیں. تو دوسری چیز ہے لو. تیسری چیز ہے جی جوائے، یعنی کہ خوشی. پہلا تھا امن یعنی کہ پیس، دوسرا تھا لو یعنی کہ محبت، اور تیسرا ہے جوائے یعنی کہ خوشی.
کلام ہمیں بار بار جو ہے وہ خوش رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے چہرے مرجھائے ہوتے ہیں، مطلب ظاہر سی بات ہے کہ دنیاوی جو حالات ہیں، سچویشنس ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ہم بہت سارے چیلنجز کا شکار نظر آتے ہیں اور ہمارے چہرے اترے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب جب لوگوں کو ملتے ہیں تو آپ ان کے بات چیت کرنے سے، اور اکثر ہم ان سے پوچھتے بھی ہیں، تو اس وجہ سے کلام پاک بھی ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے خوش رہو، اور میں پھر تمہیں کہتا ہوں خوش رہو، یعنی کہ وہ ہمیں اس بات کی نصیحت تلقین کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ ہمیں بھی خوش رہنا ہے۔ اور ہمیں نہ صرف خوش رہنا ہے لیکن کسی کی خوشی کو سپوائل کر کے خوش نہیں ہونا۔ کئی لوگ جو ہیں وہ بدلہ لے کے خوش ہوتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچا کے خوش ہوتے ہیں، کسی کو نیچا دکھا کے خوش ہوتے ہیں، کسی کو فیل ہوتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن خوشی کا معیار خداوند کہ ہمیں جو ہے وہ ایک تو روحانی خوشی میں، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی ترقی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ساتھی انسان ہیں ان کی مدد کر کے بھی خوشی حاصل ہوتی ہے ہمیں، اور جو خوشی ہم حاصل کرتے ہیں وہ ہمیں اسپریڈ بھی کرنی ہے کہ ہم کیسے میسنجر آف جوائے بن سکتے ہیں۔ ہم اپنے آس پڑوس میں، اپنے خاندانوں میں، معاشروں میں جو ہے وہ جو لوگ مایوسی ہیں، دکھی ہیں، ان کے دکھ کا، مایوسیوں کا ازالہ کر کے ان کے لیے کیسے، اگرچہ ہم پوری دنیا کو ریفارم نہیں کر سکتے لیکن جتنا سرکل خدا نے ہمیں دیا، مثلا سب سے پہلے ترتیب کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگیوں میں سب سے پہلی جو اہمیت ہے وہ ہمارے خاندانوں کی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی آج کے معاشروں میں ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو معاشرے میں آپ بگاڑ دیکھتے ہیں، اس بگاڑ کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ معاشرتی نظام کے اندر جو ہے خاندانی نظام کا خراب ہونا ہے۔ آج خاندانوں میں نہ والدین کے پاس بچوں کے لیے وقت ہے، نہ بچوں کے پاس والدین کے لیے وقت ہے، نہ بہنوں بھائیوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے وقت ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ معاشرتی بگاڑ کی صورت میں نکلتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو وقت نہیں دیتے، ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے، تو پھر نیچرل سی بات ہے کہ پھر جو ہے وہ یہ موبائل فون آپ دیکھتے ہیں کہ اسی کے اندر جو ہے آپ فیملیز میں بھی بیٹھتے ہیں تو لوگ موبائل فون پہ لگے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو وقت نہیں دیتے اور اگنور ہو جاتے ہیں۔ مثلا بچے چھوٹے ہوتے ہیں، والدین ان کو وقت نہیں دیتے، جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کی چونکہ انٹریکشن ڈیولپ نہیں ہوتی، والدین سمجھتے ہیں کہ ان کو چونکہ ان کا کام چیزیں پرووائڈ کرنا ہے، آف کورس یہ بھی ہے ان کو خوراک مہیا کرنا، ان کو تعلیم کا بندوبست کرنا، ان کے صحت، علاج، معالجے اور باقی سب چیزوں کا بھی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں اچھی، اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ کئیوں کا والد والدہ جو ہے ابراڈ کنٹریز میں ہوتے ہیں، آف کورس کہ ہر بندہ اپنا ایک لائف سٹینڈرڈ بہتر کرنا چاہتا ہے، بچے ادھر ہوتے ہیں اور وہ اپنی ساری عمر ادھر گزارنے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو بچوں کی ان کے ساتھ انٹریکشن لیول جو ختم ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خاندانوں میں نہ صرف وقت دینے کی ضرورت ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو خاندانی جو عبادت کا سلسلہ ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی بے شک اپنے آن پہ، جس طرح ہم لوگ سب کا اپنا اپنا ایک اسکیجول ہوتا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، اپنی اسٹڈیز کے لیے جانا ہے، آنے کا جانے کا ٹائم ہے، تو بے شک کوئی سا بھی میوچل ٹائم چاہے 15 منٹ کا رکھتے ہیں، ویسے تو ہم جتنا ٹائم دیں وہ کم ہے خدا کے پریزنس میں، لیکن جو خاندان خوشحالی چاہتا ہے، جو خاندان بلیسنگس چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ اکٹھا وقت بھی اسپینڈ کریں، نہ صرف جنرلی طور پر بلکہ خصوصی طور پر جو ہے وہ اسپرچویلٹی میں بھی ضرور، اس سے نہ صرف آپ کو ایک روحانی تازگی ملے گی بلکہ ایک خاندانی رفاقت جو ہے وہ بھی مضبوط ہوگی، اور اس سے خاندان آپ کا مضبوط ہوگا، اور جو اکثر آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر خاندانی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ڈکریز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد جو فورتھ پوائنٹ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ تھرڈ پوائنٹ شیئر کیا، پیس، دا سیکنڈ واز لو اینڈ تھرڈ واز جوائے، یعنی کہ خوشی، اور چوتھی چیز ہے ریہیبلیٹیشن۔ ریہیبلیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے ریسٹوریشن کا مطلب بحالی۔ تو خداوند یسوع مسیح دنیا میں آیا، انسان جو ڈپریس تھا، جو کچلا ہوا تھا، جو مایوس تھا، جو بے منزل تھا، اور اس کی بحالی کے لیے، اس کی ریسٹوریشن کے لیے خداوند نے انتظام کیا کہ اس نے اپنے پیارے بیٹے کو دنیا میں بھیجا، اس کی برتھ ہوئی، اس کی برتھ دنیا کے لیے ایک میسیج تھا ریسٹوریشن کا، بحالی کا، انسان کی بحالی کا ایک پیغام تھا، اور اس چیز میں بھی ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر
کسی بھی طور پر ٹوٹ چکے ہیں، ہم اگر بکھرے ہوئے ہیں، ہم اگر مایوسیوں میں ہیں، ہم اگر اپنے تعلق میں جو ڈسکنیکٹڈ ہیں، یا کسی بھی طور پر ہم بالکل ایکسٹریم تک پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، تو وہاں پہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے اس پیغام کو کرسمس کے موقع پر، جب عید میلاد المسیح کا سیزن ہے، کہ اس موقع پر ہم یہ بھی سیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو کیسے دوبارہ سے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، کیسے بحالی حاصل کرنی ہے، نہ صرف خود بحال ہونے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کے لیے بھی بحالی کا کام سر انجام دینا ہے جو معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، سماجی طور پر، جو ذہنی طور پر، جذباتی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر جو اپنے آپ کو بالکل ہار چکے ہیں، لوز کر چکے ہیں، تو ہم نے اپنی ذات سے نکل کے ہم نے ان لوگوں کی جو ہے وہ جسمانی، روحانی، سماجی ہر لحاظ سے جو ہے وہ بحالی، اس میں اپنا ایک کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح کہ میں اپنے ہر پروگرام میں، اپنے ہر ایپیسوڈ میں جو ہے اس بات پہ ضرور فوکس کرتا ہوں کہ زندگی جب خدا نے ہمیں بخشی ہے، جتنے بھی دن خدا ہمیں دنیا میں دیتے، یہ زندگی خدا کی طرف سے ہمارے لیے ایک گفٹ ہے، اور یہ ہم پر واجب ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی اس زندگی کی حفاظت کریں اور اس کے وسیلے سے بہت ساری زندگیوں کی تر و تازگی کا باعث بھی بن سکیں، وسیلہ بھی بن سکیں. اور پانچویں بات، پہلی تھی پیس، سیکنڈ واز لو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم جنرلی طور پر، ویسے تو خدا کے بہت عظیم اور بڑے خادم موجود ہیں جو کرسمس پہ بھی آپ بہت سارے میسیجز سنتے بھی ہیں ہر سال اور سنیں گے بھی، تو آئی ایم ناٹ اے پریچر، لیکن میں آپ کو ایک جنرل کانٹیکسٹ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ایک اگر ہم جنرل پرنسپلس میں سم ون آسک اس کے میسیج آف پرنسپل کیا ہے، تو یہ ہم اس کے والے سے دیکھ رہے ہیں کہ پیس کی بات کی، سیکنڈ از لو، تھرڈ از جوائے، فورتھ از ریسٹوریشن اور ریکنسیلیشن یعنی کہ بحالی، اینڈ ففتھ ون ریکنسیلیشن. ریکنسیلیشن کا مطلب ہوتا ہے ملاپ، انسانوں کا ساتھ ملاپ، انسانوں کا خدا کے ساتھ ملاپ، خدا کا انسانوں کے ساتھ ملاپ. کہ جب یہ انسان جو ہے اپنی منزل سے دور جا چکا تھا، تو خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا اور اس نے آ کے انسانوں کا خدا کے ساتھ جو ملاپ تھا اس کو بحال کیا. اس کو ہم ریکنسیلیشن کہتے ہیں. سو ریکنسیلیشن بھی کرسمس کا ایک میسیج ہے، اور اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا اگر تعلق خدا سے دور ہے، ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے، ہم سم ٹائم سمجھتے ہیں، اگر آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں کہ جی ہم کون سے یار کوئی اتنے جو ہے نا، ہم کوئی پادری ہیں یا ہم کوئی کون سے ایسے پریچر ہی ہیں صرف، تو یہ ہم سب کی، ہم کوئی بھی ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں. یہ مختصر زندگی جو خدا نے ہمیں بخشی ہے، یہ اس نے اپنے نیم کو گلوریفائی کر اپنے مقصد کو پورے کرنے کے لیے دی ہے. تو ہم سب سے پہلے ملاپ کی بات کرتے ہیں کہ اپنا ملاپ خدا کے ساتھ، اپنا خدا ان کے ساتھ ملاپ کو مضبوط بنائیں. اور دوسرا، اگر انسانوں کے ساتھ ہمارا ملاپ جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے، ہم اپنی انا کو یا اگر ہمارے ذاتی جو ڈفرینسز ہیں اگر ہم اس کو پریفر کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم انسانوں سے دور ہو چکے ہیں، تو یہ ایک بڑا لمحہ فکری ہے. اور اس موقع کے اوپر جب عید میلاد المسیح کا تہوار ہے اور موقع ہے، تو ہم جو ہے اس چیزوں کو ہمیں اپنی لائف میں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم کسی بھی طور پر اپنی انا کو آگے رکھتے ہیں، ہم اگر اپنے آپ کو سپر نیچرل ہیومن بینگ سمجھتے ہیں، ہم اگر جو ہے دوسروں کو جج کرتے ہیں، دوسروں کو حسد کرتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگیوں سے آج نکالنے کی ضرورت ہے. آج کرسمس کے اس منتھ میں اس موقع ہے، ادروائز پھر ہم صرف جسٹ سیلیبریشنز کرتے ہیں، جس طرح کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا. اور اچھی بات ہے کہ میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ ٹریڈیشنلی بھی ضروری ہے، تاکہ ہم بتاتے ہیں دنیا کو کہ ہم اپنے خداوند کی عید منا رہے ہیں، تو اس کو ہم پراپرلی طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں، اپنے پیاروں سے ملتے ہیں، شاپنگس کرتے ہیں، ایونٹس کو کنڈکٹ کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں اور کیک کو ایکسچینج کرتے ہیں. تو یہ ایک خوبصورت موقع ہوتا ہے یونٹی کا. اور اس میں ہم آخری جو بات ملاپ کی میں نے آپ سے، سو ہمیں اپنا اگر ملاپ میں نے بتایا جس طرح خداوند کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ جو ہے اگر کمزور ہے، تو آئیں اس موقع اس کو
یوٹیلائز کریں، کیونکہ ہماری زندگی ایک انسرٹن چیز ہے. ہم اکثر سنتے ہیں کہ ہمارے پیارے ہم سے جب بچھڑ گئے تو اس کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں ہے کہ کتنے سال. اچانک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا فلاں شخص، تو کوئی پتہ ہی نہیں ہمارا کس وقت جو ہے وہ باری آئے گی. تو جتنے دن ہیں ہم اس دن کو خداوند کی جو ٹیچنگس ہیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آج کرسمس کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کی. یہ منتھ ہے چونکہ عید میلاد المسیح کا، تو ان جو وی این انسائٹ آپ دیکھیں گے اگلے 2-3 بھی اس منتھ میں، تو اس میں ہم جو ہے کرسمس کے حوالے سے ڈفرینٹ جو تھاٹس ہیں وہ سنیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی. سو آئی ایم ہوپ فل کہ گزشتہ ایپیسوڈس کی طرح یہ کرسمس ریلیٹڈ جو پروگرام یہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، جیسا کہ آپ گزشتہ پروگرامس جو کہ ہمارے سوشل ایجوکیشنل اویئرنیس پہ ہوتے ہیں، لیکن آج کا پروگرام جو ہے یہ تھوڑا ڈفرینٹ تھا. سو آئی ایم ہوپ فل کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا. جیسا کہ ورڈ آف ایڈوائس کے طور پر ہمیشہ آپ کو کہا جاتا ہے، ہم جہاں کہیں بھی موجود ہیں ہماری زندگیوں سے ہمیشہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہیں، ترقی کرتے رہیں. خداوند آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو بڑی برکت دے. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو. فرام پروفیسر رابن داؤد ایڈوکیٹ آئزیک ٹیلیویژن.